انہوں نے جو بات کہی شاہد کے حوالے سے ذرا غور کریں کہ یہی آیت مبارکہ، میں خاص کر کہ جتنے علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، میں ان کی بھرپور توجہ بھی چاہوں گا اور یہ نکتہ ان کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ لوگوں سے نہیں کہا، میں نے اپنے حبیب کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اگر لوگوں کو بتانا یہ مقصود ہوتا نا تو جملہ کچھ اور ہوتا اور ضمیر غائب کا استعمال کیا جاتا۔ یہی ہے نا جی، اِنَّا أَرْسَلْنَاهُ، مولانا میں ٹھیک کہتا ہوں، لیکن لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ مخاطب کون ہے؟ مخاطب وہ ہے جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا راز نکتہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبوب پوری کائنات تیرے سامنے ہے، پوری کائنات تیرے سامنے ہے، اور تجھے میں نے گواہ بنایا۔ اب یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے، خطاب محبوب کے ساتھ ہو رہا ہے، تجھے گواہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہیں اولین کے لیے گواہ بنایا، تمہیں آخرین کے لیے گواہ بنایا، تمہیں ماننے والوں کے لیے گواہ بنایا، تجھے انسانوں کے لیے گواہ بنایا، تجھے کائنات میں ہم نے گواہ بنانے کے حوالے سے جو مفہوم عام علماء لیتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا مبہم ہے۔ مبہم یہ ہے کہ گواہ سے مراد جب یہ لی جائے کہ مخصوص واقعے کے بارے میں شہادت دینے والا گواہ ہے تو وہ گواہی کمزور ہے۔ وہاں پہ گواہ کا معنی تھوڑا سا ویک ہے، اس لیے کہ اشارہ ہوگا کسی مخصوص واقعے کی طرف، کسی مخصوص ٹائم کے بارے میں۔ لیکن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اب اس پر تنوین بھی ہے، اس پر تنوین بھی ہے، اور میں تو عربی مجھے آتی بھی نہ، میں نے پڑھی ہے، علماء سے ان کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کی خدمت میں ان کی جلدیاں سیدھی کرتا ہوں، انہی سے سنا ہوا سبق ہے کہ یہ تنوین بعض اوقات اثر کے لیے بولی جاتی ہے نا جی، ہے نا؟ تنوین جب ہو تو شان بیان کرنے کے لیے بھی بولی جاتی ہے اور کبھی اثر کے لیے بھی بولی جاتی ہے۔ اب معنی کے لحاظ سے چونکہ بات ہے نا گواہی کی، بات ہے گواہی کی، تو یہ اثر عمومی ہو تو کوئی چیز ایسی بچتی نہیں جس کا علم مصطفیٰ کو عطا نہ ہو۔ اسی آیت کا معنی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ شاید ٹھیک ہے، اس شاہدن ہے، اور شاہدن کا معنی ہر چیز پر گواہ، لیکن مولا وہ ہر چیز میں ساری چیزیں آ گئی یا کوئی رہ گئی؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس چیز کا میرے محبوب کو پتہ نہیں تھا نا، اس کا بھی میں نے علم عطا کر دیا۔ گویا قرآن کی ان دو آیات کو اکٹھا کرو، ان دو آیات کو اکٹھا کرو تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان عقل کے اندھوں کو بتا دو کہ میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے میرے محبوب سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے، نہ کوئی واقعہ پوشیدہ، نہ کوئی اچھا پھر ایک اور بات جو بہت خوبصورت انہوں نے کی تھی پیر صاحب میں،
اس پہ آپ نے پورا غور نہیں کیا. بات جب ہم کرتے ہیں نا تو ماضی، زمانہ اور مستقبل، یہ زمان کی حدود ہے. زمان کہتے ہیں وقت کو، زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو، ٹائم کو. تو ٹائم کی جو حدود ہیں ان میں ہے ماضی، حال اور مستقبل. صوفی کہتا ہے نہ ماضی کے بارے میں سوچ، نہ مستقبل کے بارے میں سوچ. اور اس صوفی کے بارے میں رب یہی کہتا ہے کہ ماضی سے پریشان ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. غم ماضی کا، خوف مستقبل کا. کہا اب اہل اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اہل اللہ نے ترجمہ کیا کہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا غلام جب دوستی کا شرف رب سے پا لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ماضی مستقبل نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی ہمیشہ حال میں رہتا ہے. اس جہان میں ہو تب بھی حال میں رہتا ہے، اور جب اس جہان میں جائے گا تب بھی حال میں رہے گا، تب بھی حال میں رہے گا. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ذرا غور کرو نا، ذرا حشر کے وقت کا سما باندھو اپنے تصور میں. سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہوں گے، آئے کیا کر بیٹھے ہیں. بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے جو نہ ماننے والے ہیں نا، یہاں پہ کافر سے مراد انکار کرنے والے ہیں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. نہ ماننے والے منہ پہ خاک ڈال کے کہہ رہے ہوں گے اللہ جی اس سے تو مٹی ہوتے تو بہتر تھا، نہ بنتے. یہ کیا تھا؟ یہ غم تھا ماضی کا. کیا کر بیٹھے ہیں؟ کیا ہو گیا ہم سے؟ اب آپ غور کریں نا، وہ منظر بڑا خوفناک ہوگا. سوچو تو صحیح. اللہ پاک فرماتا ہے میں بوجھ کسی پہ نہیں ڈالتا اس کی استطاعت سے زیادہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ کیا ذرا جو کچھ ان کا ہے نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. مثقال برابر چیز جب سامنے رکھ دی جائے گی تو پچھتاوا تو ہوگا نا. پچھتاوا ماضی کا. اور خوف کیا؟ رب نے نہ بخشا تو کیا ہوگا؟ رب نے نہ بخشا تو کیا ہوگا؟ خدا کی قسم روز محشر کا سب سے بڑا دھچکا یہ ہوگا، ہائے کیا کر بیٹھے ہیں اور ہائے اب کیا ہوگا. رب کہتا ہے یہ باقی لوگوں کے لیے ہے جو مصطفیٰ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کر میری بارگاہ میں آتے ہیں. میں انہیں اس طرح قبول کرتا ہوں کہ آج روز محشر بھی کائنات پریشان ہوگی، میرے بندے پریشان نہیں ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ اس وقت حال میں ہوں گے، وہ اس وقت حال میں ہوں گے. تو پھر جب حال میں ہونا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ رب ہوگا. اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ رب ہوگا اور رب کی مخلوق ہوگی. رب ہوگا اور رب کی مخلوق ہوگی، اور اللہ والے مخلوق سے بیگانے ہوں گے، رب کے پاس ہوں گے، رب کے ساتھ ہوں گے. یہ وہ حال کی منزل ہے. خدا کی قسم جو ولی کی اصل شان ہے کہ وہ اس جہان میں بھی حال میں رہتا ہے، اس جہان میں بھی حال میں رہے گا. اور جو اللہ کے ساتھ حال میں ہوگا پھر اسے غم کس کا، اسے افسوس کس کا، اسے خوف کس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بات تو اپنی ہے نا. جو حبیب کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا
اب یہ بات بھی ذرا بات کر لوں پھر بات ختم کرتا ہوں کہ جو جڑ جاتا ہے نا اپنے حبیب کے ساتھ، پیر صاحب نے بڑی مزدار بات کی، یہ فَاتَّبِعُونِی، اور انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا، مجھے بہت پسند آیا، کہ جو میری نقل مار لے۔ حقیقی معنوں میں اتباع کرنا ممکن ہے، حقیقی معنوں میں اتباع کرنا نہیں ممکن، پر اتباع کرتے ہوئے صحابہ نے نبی کی نقل ماری ہے۔ ابن عباس مدینے میں ایک میدان تھا، بڑا چوک تھا، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے آئے، ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا، چوتھا چکر لگایا، پانچواں چکر لگایا، چھٹا لگایا، ساتواں چکر لگایا، اور اونٹنی کو لے کے چل پڑے۔ کسی نے کہا جی اونٹنی کو سدھانے کے لیے آئے تھے، اس کا ٹیسٹ لے رہے تھے، یہ کیا کیا؟ کہا نہیں، اسی میدان میں ایک دن میں نے اپنے آقا کو یوں ہی 7 چکر اونٹنی پہ لگاتے دیکھا تھا، میں تو اپنے آقا کی نقل مار رہا تھا، میں تو اپنے آقا کی نقل مار رہا تھا۔ اور ایک اور بات جو یہ کر رہے تھے نا کہ نماز پڑھتے ہیں مانے آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ بات بھی بڑی مزے کی ہے۔ نبی سے سوال کیا صحابہ نے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں قربان جاؤں میں صحابہ پہ، کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں نا جس میں مجھے شک اور تردد ہو سکتا ہو اور میرے آقا کے غلاموں نے مجھے پوچھ کر کے نہ بتا دیا ہو۔ نبی پاک سرکار دو عالم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا حکم بار بار آیا ہے، طریقہ نہیں بتایا گیا، نماز کا حکم بار بار آیا ہے پر طریقہ نہیں بتایا گیا، یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے پڑھو، تفصیل بتائی ہو، ترکیب بتائی ہو، کلام بتایا ہو، ساری باتیں مختلف اور جگہوں پہ بتائیں لیکن اس موقع پہ نہیں بتائیں۔ ایک جملہ کہا اور سننے والے کا دل بھی تھر گیا، ایک جملہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ رب کے محبوب نے بتایا پریشان نہ ہو، مجھے دیکھو، جیسا جیسا میں کرتا ہوں ویسا ویسا تم کرتے جاؤ گے۔ جس کو مومن کی معراج کہتے ہیں وہ نماز ہو جائے گی، شرط نہیں لگائی کہ معنی آتے ہوں، شرط نہیں لگائی کہ خلوص ہو، شرط نہیں لگائی کہ وساوس سے پاک ہو، شرط نہیں لگائی کہ بڑے یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہو، نہ مجھے دیکھو، جیسے جیسے میں کرتا جاتا ہوں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ تمہیں رب اپنی بارگاہ میں قبولیت کے شرط سے نواز دے گا، اور نوازنے کا سبب کیا ہوگا؟ نماز بھی میرے مصطفیٰ کی نقل اتارنی ہے۔ اور آخری بات جو انہوں نے فرمائی وہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نبی پاک صاحب لولاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بھی گواہ ہیں، ہم پر بھی گواہ ہیں۔ اور یاد رکھو جب گواہ رحیم ہو، جب گواہ رؤوف ہو، اور اس گواہ کو اجازت بھی ہو کہ خالی گواہی نہیں دینی، ان کے بارے میں کوئی رعایت مانگنی ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہو۔ اب جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں نا، وہ اصل میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذن کے معنی سے ناآشنا ہے۔ الا باذن، الا باذن،
इल्ला बेइज़्ने कह करके रब ने इसी आयत में कमली वाले की शफाअत पर मोरे तस्दीक सबत कर दी है, लगा दी है। कौन है किसी को जुर्रत उस वक़्त शफाअत करे, और जिसको मैं इज़्न दूंगा, इजाज़त दूंगा। तू और क्या कैसे करेगा, ज़रा सुन लो वो जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला, और वो किसी बरेलवी मौलवी का कहा हुआ जुमला नहीं है। जितनी जरो तादील कर, आज एक नई, मुझे तो पता नहीं ये जरो तादील के माने नए कुछ आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आ गए हैं। हमने भी पढ़ा है, सुना है, लेकिन आजकल वो इस तलाश में होते हैं कि किसी तरीके से जिस रवायत में शान मुस्तफ़ा या शान सहाबा या शान आले बैत बयान की जाए, उस पर ज़्यादा छान फटक करते हैं, कहीं कोई नुक्ता मिल जाए, ये मकसद होता है। तो वो नुक्ता इसलिए नहीं मिलेगा कि बुखारी में, मुस्लिम में, इन दो पे तो एतराज़ नहीं ना जी, इन दो पे तो एतराज़ नहीं ना, मुतफ़क़्क़ुन अलैह। एक हदीस नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई अहादीस हैं। और वो हदीस क्या है कि अल्लाह पाक के महबूब फरमाते हैं कि मुझे इज़्ने शफ़ाअत मिलेगा, मुझे इज़्ने शफ़ाअत मिलेगा, और मुझे वो हम्द सिखाई जाएगी जो इससे पहले न किसी को सिखाई गई और न किसी ने की। फिर मैं वो हम्द करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा और पड़ा रहूंगा सजदे में, हत्ता कि मेरा अल्लाह मुझे कहेगा सर उठा, सर उठा। अब अगले दो ही जुमले हैं ना, फशफा, सर उठा और सिफारिश कर, फशफा और सिफारिश कर। अब वहां पे अपनी शान बेनियाजी नहीं बताई कि मेरी मर्जी मैं मानूं या ना मानूं, तुझे राइट है, तू कर दे सिफारिश। मौलाना यहाँ पे शान बेनियाजी का जिक्र नहीं है कि मैं बेनियाज बादशाह हूं, मानूं जितनी मैं मान लूंगा, नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। लेकिन रब ने कहा ना ना, आज इसने शफाअत देते हुए मैं जो अला कुल्ले शैइन कदीर हूं, वो रब ऐलान करता हूं, तू सिफारिश करने वाला बन, मैं माफ करने वाला बन जाऊंगा। फशफा, फशफा मान, कर सिफारिश, कर सिफारिश। और अहलुल्लाह कहते हैं वो सिफारिश उंगलियों से नहीं होगी, इशारे उंगली से नहीं होंगे। इसको भी बख्श दे मौला, इसको भी बख्श दे मौला, उसको भी बख्श दे या अल्लाह, इसको भी बख्श दे। नहीं नहीं, इशारे उंगलियों से नहीं होंगे, बाजुए रहमत उठेगा, या अल्लाह मेरे इन सब गुलामों को बख्श दे, मेरे इन सब गुलामों को बख्श दे। और वादे इलाही क्या है कि तू बख्शवाने वाला बन, मैं बख्शने वाला बन के दिखा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस नेमत से माला माल कर दे, और नबी पाक की निगाह करम और निगाह आतिफत इस जहान में भी हमारे साथ रहे, और उस जहान में तो रहे ही रहे। न जहाँ उनके बगैर कोई काम है, न वहाँ उनके बगैर कोई आसरा है। अल्लाह पाक इस आसरे को हमारे लिए कायम रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।